الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی خاص فضل اور رحمت اور کرم سے آج جمعۃ المبارک عید کے دن ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہیں۔ آج کا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 انتہائی اہم اور عظیم خوشخبری کے ساتھ اللہ رب العالمین حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک اعلان فضیلت فرماتا ہے اور یوں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ رب العالمین کی ذات پر کاملاً ایمان رکھنے والے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی اس طرح ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو جاتا، خیر بن جاتا۔ ان کی دو قسمیں بیان کی، آگے فرمایا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی فاسق اور منکر اور گناہگاروں میں سے ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے مضامین کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں سب سے پہلا ارشاد ہے کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ کریم نے تمام امتوں پر فضیلت اور بلند درجہ اور عظیم مقام عطا کیا، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بیان کر دی۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم تین ایسے کام کرتے ہو جو دیگر امتیں نہیں کرتی۔ پہلا کام یہ کہ تم تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا پیغام دینے والے ہو، حکم دینے والے ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم برائی سے روکنے والے ہو، برائی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو، گناہ کو روکتے ہو اور اچھائی کو آگے پھیلاتے ہو، اور ساتھ ہی بات ہے وتؤمنون باللہ، اس لیے کہ تمہارا اللہ پر کامل ایمان ہے۔ حاضرین، آپ اسی بات کو دیکھیں ذرا کہ آیت کے اس حصے تک ہم رک کر جب دیگر امتوں کا تقابل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنی بھی امتیں آئیں، حدیث کی روشنی میں ہم 70ویں امت ہیں، یعنی 69 امتیں ہم سے پہلے آ چکی، اور آخری قیامت والے دن جو آخری امت ہے وہ ہماری ہے۔ تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فرمان میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اور اس آیت کے اندر بھی یہ واضح کیا گیا کہ تم جو امت بنے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے ایسا عظیم اور بلند درجہ عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اب اس میں جو خاص بات ہے اور وہ اولیاء کرام کی طرف بھی جاتی ہے اور مومنین کاملین کی طرف بھی جاتی ہے، اور فرمایا گیا اخرجت للناس، دیگر امتیں وہ اپنوں کے لیے تھیں، اپنے لوگوں کے لیے تھی، اپنے ادوار کے لیے تھی،
لیکن تمہیں اللہ نے یہ ایسی شان عطا کی ہے اخرجت للناس کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تم باعث خیر ہوگے، تم ہر انسان کے لیے بہتری چاہنے والے ہوگے اور ہر ایک کو تم برائی سے روکنے والے ہوگے۔ حاضرین یہ دیکھیے گا، یہ اسپیشل بات ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ ہم اس سے پہلے یہ مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اللہ نے یہی درجہ، یہی مقام، یہی بات اس میں بھی ارشاد فرمائی کہ ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا، یعنی ایسی امت بنایا جو تمام باقی امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی۔ تو اب یہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کون تم ایسے ہو خیر امہ، جو تمام امتوں سے افضل ہو، خیر ہو۔ ادھر فرمایا کہ بنی اسرائیل تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی، تو ہم نے یہ مضمون وہاں پر بھی پڑھا کہ وہاں پر جو فضیلت عالمین پر، جہان والوں پر، تمام لوگوں پر اور تمام اہل زمین پر بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی تھی وہ ان کے دور تک تھی، وہ ان کے وقت تک تھی۔ اللہ پاک نے ان کو صاحب فضیلت اور صاحب درجہ، صاحب مقام اور اپنا مقرب بنایا، تو وہ درجہ انہیں ملا اس دور تک۔ لیکن جیسے ہی ان کا دور ختم ہوا، دور موسوی ختم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ درجہ ختم ہو گیا۔ پھر عیسائیت آ گئی، پھر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تو امت مصطفیٰ کا وقت شروع ہوا، ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی شریعت، ان کی ساری باتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب یہ شان اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کو عطا کر دی، یا آپ لوگوں کو یہ شان ملی۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ وہ لوگ جو پچھلے تھے ان کو بھی شانیں ملی، مرتبے ملے، نسبتیں ملی، مقامات ملے، لیکن ان میں وہ خوبیاں نہ تھی جو تمہارے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اور وہ کون سی خوبی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جو مومن کامل ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کامل رکھتا ہے اور حضور سید العالمین کا سچا غلام بنتا ہے، اس کے اندر کل کائنات کے انسانوں کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کی خیر چاہنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بھول کر وہ دوسروں کے لیے اچھائی کے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے باقی دیگر انسانوں سے افضل اور اعلیٰ اور اللہ کا مقرب ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے تمام معاملات وہ اپنے ذات کے لیے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اخرجت للناس، فرمایا گیا تمہیں یہ شان ملی اس لیے ہے کہ تم لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے، بیگانوں کے لیے بھی اچھائی چاہنے والے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ دیگر امتیں جتنی بھی ہوئیں، بنی اسرائیل بھی لے یا جو بھی عیسائیت بھی ہے، آج بھی ان کے مینرز یہی بن گئے ہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا جی۔ اگر کوئی بندہ جو بھی کام کرتا ہے آپ نے اس کو کچھ نہیں، آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں۔ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، جتنے بھی یوکے، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہاں پر اس بات کو ایک مینر بنا دیا گیا، ایک اصول بنا دیا گیا کہ آپ کسی اور کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے کوئی بندہ اپنے آپس سے باہر ہو جائے، گالیاں نکالے، کپڑے اتارے، اچھا کرے، برا کرے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں جی؟ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ یہ بات الٹ کر دی گئی، اور اس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا کہ یہ بڑا عجیب دور آ چکا ہے کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اسلام نے اس بات کو بیلنس کیا۔ اسلام کہتا ہے خود بھی حق پر رہنا ہے اور دوسروں کو بھی حق پر لانا ہے، انہیں راہ حق بتانا ہے، انہیں خیر کی دعوت دینی ہے، انہیں ایمان کے راستے بتانے ہیں، اور ان کو بھی دوزخ سے بچانے کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ اس طرح تم خیر امت بنو گے۔ اور اگر کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے، گناہ میں ہے، نافرمانی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تنہون عن المنکر کرو۔ اور پھر ایمان کا ذکر کیا آخر میں، فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم خیر امت بنے اس وجہ سے
کہ تم لوگوں کے بھلائی کے چاہنے والے ہو اور تم اچھائی کا حکم دینے والے ہو، تم برائی کو روکنے والے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے خود کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب یہاں پر بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جتنے بھی پچھلی امتیں ہیں جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ ان بنیادی چیزوں پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ کون سی؟ کہ وہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف نہیں کرتے تھے، حکم نیکی کا نہیں دیتے تھے، اور تَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر اور برائی سے روکتے نہیں تھے، اور پھر اخرجت للناس والی صفت نہیں تھی۔ اور ایک اپنے حال میں مست ہے۔ آج کل ہمارا حال بھی تقریباً یہی ہو چکا کہ ہم اپنے حال مست پھرتے ہیں، کوئی اچھائی میں ہے یا برائی میں ہے، تکلیف میں ہے یا آسانی میں ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ طریقہ حضور کے غلام کا یہ طریقہ نہیں، امت مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں۔ امت مصطفیٰ جو حضور کا سچا غلام ہوگا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہنے والا ہوگا، دوسروں کی بھی اچھائی چاہنے والا ہوگا، دوسروں کو بھی دوزخ سے بچانے والا ہوگا، دوسروں کو بھی پکڑ پکڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لانے والا ہوگا، حضور کی غلامی کی طرف لے جانے والا ہوگا، اور دین کی ترویج و اشاعت کر کے لوگوں کو دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ڈالنے والا ہوگا۔ یہ کسی بندے کے حق ہونے کی یہاں نشانے بیان کی۔ کنتم خیر امہ، یہ خوشخبری ہے ہم سب کے لیے۔ اب کنتم خیر امت، ان کے اوپر 3 قول ہمیں بیان کیے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تم بہترین امت ہو سے مراد کون ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ لی گئی کہ جن لوگوں نے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا رشتہ داریاں چھوڑی، اپنے پیسے دولت چھوڑے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ کنتم خیر امہ، اللہ فرماتا ہے تم وہ افضل ترین لوگ ہو، اور تم نے ہی یہ کام کیا اخرجت للناس کہ تم نے لوگوں کے لیے اچھائی چاہنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی دے دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے مال جائیداد چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، سکھ سکون چھوڑ دیا، اور میرے حبیب کے ساتھ تم مسافر بن کر، مہاجر بن کر اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اور اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اس سے پہلی مراد وہ مہاجرین اول ہے۔ اس کو اگر ہم تقویہ دینا چاہیں تو قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، سابقون الاولون، کہ جو پہلے لوگ ہیں، سابق کہتے ہیں اول، اور اولون سے مراد بھی پہلے جو آگے بڑھ گئے اور پہلے ہوئے دین میں، اللہ نے ان کو اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے، اور جو بعد میں ان کے پیچھے آنے والے ہوئے وہ درجے میں ایمان میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ صحابیت کا درجہ سب کو حاصل ہے، ایمان کا درجہ سب کو حاصل ہے، لیکن جنہوں نے اول وقت میں دین اسلام کا ساتھ دیا، جان و مال سے قربانیاں دی، ان کا درجہ وہ سابقون الاولون ہے۔ یہاں پر وہی لوگ مراد ہیں۔ دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کے کل صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، اے میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت، آپ بہترین امت ہو۔ اب جو بھی قیامت تک میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا، ان میں سب سے اونچا درجہ ہے صحابہ ہے، میرے اہل بیت تمہارا ہوگا، اس لیے کہ تم نے اس دین کے پودے کی آبیاری کی ہے، تم نے اپنے جان و مال سے قربانی دی ہے، اور اس دین کو پروان چڑھانے میں تم نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، اس لیے کنتم خیر امت، تم لوگوں کے بھلائی کے چاہنے والے بنے، اپنے آپ کو بھول بیٹھے، اپنے نفع، اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی چیزوں کو پیچھے کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو آگے کیا، اس لیے تمہیں یہ درجہ حاصل ہے، تم سابقون الاولون بھی ہو اور تم خیر امت بھی ہو۔ اب تیسرا قول یہ ہے، اس سے مراد حضور کی کل امت مصطفیٰ ہے، سب امت، تمام لوگ، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور فرمایا گیا کہ جو بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس کا کردار یہ ہوگا کہ وہ اخرجت للناس کی صفت بھی اس کے اندر ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ فرائض، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کا چاہنے والا بھی ہوگا، تب وہ خیر امت کے وہ درجہ پا سکے گا۔
اور دوسری بات تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والا ہوگا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوگا، اور وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے لوگوں کو روکنے والا ہوگا۔ جب یہ تین صفات ہوں گی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو ایمان کامل اللہ پر آپ کو مل جائے گا۔ فرمایا اس سے کل امت مصطفیٰ ہے، اور ہر ایک فرد امت کو یہ درجہ اللہ نے عطا کیا اور اپنا فضل عطا کیا اور رحمت عطا کی، اور فرمایا اے میرے حبیب کے غلاموں، قیامت والے دن تک جو بھی اس امت کا فرد بنے گا، کلمہ حق پڑھے گا، حضور کی غلامی میں آئے گا اور ان صفات کا حامل ہو جائے گا، اس کا درجہ کائنات میں آنے والے دیگر تمام امتوں سے افضل ہو جائے گا۔ کنتم خیر امت ان میں شامل ہو جائے گا۔ ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا بھی ہے، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے اچھائی کا جذبہ رکھنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی وسائل، توفیقات ہیں، یا جو بھی ہمارے پاس اللہ پاک نے طاقتیں عطا کی ہوئی ہیں، کیا ہم ان میں سے لوگوں کے لیے بھی کچھ حصہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی کچھ کام کرتے ہیں؟ للناس کا لفظ بھی یاد رکھیے، یہاں پر مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہے۔ فرمایا جو بھی ہے ہر ایک کے لیے اچھا چاہنے والا، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ میرا ہے یا اس کا ہے، وہ جو بھی آتا ہے اس کے لیے خیر کے لیے اس دعائیں کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ اس کی امداد کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اور یہ حضور کی امت کے اولیاء کو یہ شان ملی ہے۔ آج سید الاولیاء خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ساری یہ مثال ہے اس آیت کی کہ 80 لاکھ سے زائد لوگ آپ کے دعوت پر دین اسلام میں داخل ہوئے۔ دیکھیں یہ ساری صفت ہر ولی کامل کی یہ صفت ہوگی، یہ بھی نشانی لے لیں۔ جو بھی ولایت کے کسی بھی درجے پر ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی کر لیں، اس میں سخاوت بھی شامل ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے مدد کرنے والا، مال خرچ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، اخلاق سے، کردار سے، مال سے، ان تمام چیزوں سے جب آپ دوسروں کے لیے خیر بنتے ہیں تو پھر آپ کو یہ درجہ خیر ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے اندر جتنا بڑا درجہ ولایت ہے اتنی اعلیٰ صفات یہ ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گی۔ جتنا درجہ چھوٹا ہوگا پھر بھی یہ صفتیں ان کے اندر ہوں گی کہ وہ لوگوں کے لیے خیر ہوں گے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں گے، وہ اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کاملاً ایمان رکھنے والے، توحید پرست ہوں گے، شرک سے بچنے والے ہوں گے۔ حاضرین گرامی، ہمیں یہ ساری آیات یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن ہمیں کیسا مومن بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں دین اسلام، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اب اسلام ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ صفات لانی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہوں، عمل سے بھی، کردار سے بھی، زبان سے بھی، مال سے بھی، ہر طرح سے ہم لوگوں کے لیے باعث خیر بنیں، ان کو نفع پہنچائیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اسے وحدہ لا شریک جانتے ہوئے اور اسے شرک سے پاک عقیدہ توحید میں خالص ہو کر اللہ رب العالمین کو مانیں، تو پھر یہ ساری شانیں ہمیں ملتی ہیں۔ حاضرین، اس پہ ایک بڑی خاص بات کسی مفسر نے لکھی، مجھے یاد نہیں، انہوں نے لکھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ درجہ عطا کیا تھا، یہ خیر امت بنایا تھا، اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی تھی۔ آج ذہن میں نہیں آ رہی، ان کو بنی اسرائیل کو تمام، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے کہا میں نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی، لیکن وہ درجہ ان سے لے لیا گیا۔ ایک بات میں نے آپ کو کہہ دی کہ یہ انہیں درجہ جو حاصل تھا یہ ان کے دور تک تھا، اس زمانے تک تھا، جب نئی نبوت، نئی رسالت آئی وہ درجہ ان سے لے لیا گیا، لیکن لینے کی وجہ مفسرین نے بیان کی کہ ان سے یہ درجہ اس لیے بھی لیا گیا کہ ان کے اندر یہ صفات نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے نفع چاہنے والے نہیں تھے، وہ اپنے حال کو سنوارنے والے، اپنے مال کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو بنانے والے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں
کہ ہم اپنے حال میں مست ہیں، بھائی کس حال میں ہے، بہن کس حال میں ہے، پڑوسی کس حال میں ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی بچتا ہے تو بچے، جاتا ہے تو جائے، ہمیں غرض نہیں۔ جبکہ اسلام قرآن ہمیں یہ بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں تم نے اپنی زندگی کو یوں سنوارنا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی نفع بخش بننا، اور ایمان کی باتیں دوسروں کو بھی سکھانا، اور برائی سے لوگوں کو بچانا۔ اور پھر اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات دیکھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا مجھے ایسی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی گی، یہ ہمارے آقا کی شان اور فضیلت ہے۔ ایک یہ بیان فرمائی نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے رعب کے ساتھ مدد کی ہے، یعنی آپ ظاہراً فقر تھا آپ کے پاس، لیکن بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے آ کر گھبرا جاتے، اور آپ کی جو ظاہری شکل و شباہت تھی، حسن و جمال تھا، اور آپ کی جو شان تھی اور آپ کا جو طریقہ تھا، بڑے بڑے لوگ آ کے گھبرا جاتے اور بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب پاس بیٹھتے تو آپ کے عاشق بن جاتے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، یہ موضوع مختلف ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے، رعب کے ساتھ مجھے میری مدد کی گئی۔ پھر فرمایا مجھے زمین کی سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر تیسری فرمایا میرا نام احمد رکھا گیا، یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر چوتھا فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین مٹی کو پاک کر دیا گیا، یہ دوسری امتوں کو حاصل نہیں تھا۔ اور آخر میں فرمایا میری امت کو، میرے غلاموں کو، میرے عاشقوں کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا، یہ کسی اور کو شان نہیں ملی۔ اتنے ایک گل بھی یاد رکھنی ہے، اے شان اسانو ملی کیوں، یہ درجہ کیوں ملا؟ حضور کے صدقے سے، آقا کی ذات کے صدقے سے۔ تو ہمیں آقا کی ذات کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ مخلصانہ اور وفا کا تعلق بنانا چاہیے، اور افضل تب ہی ہم بنیں گے اور یہ شان ملے گی۔ ایک بات میں نے کہہ دی، اور اس کے بعد کنتم خیر امت کا درجہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اگر یہ بھی مومن بن جاتے، اب وہ اہل کتاب تھے، بات کو سمجھیے گا، کتاب تورات زبور انجیل کو ماننے والے تھے اور نبیوں کو بھی مانتے تھے اور بنیادی عقائد جو اسلام کے سارے ان کو مانتے تھے، لیکن کس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ یہاں قرآن کیا بات کرتا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اہل کتاب تو تھے، کتابوں پر، اللہ کی ذات پر، اپنے رسولوں پر، اپنی شریعتوں پر تو ایمان تھا، لیکن پھر کون سا ایمان ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ میرے نبی کو مان لیتے، اگر یہ محمد مصطفیٰ کو بھی مان لیتے، پچھلی کتابوں کو تو مانتے ہیں، شریعتوں کو مانتے ہیں، بنیادی تمام عقائد پر ان کا ایمان ہے، صرف نہیں ہے تو میرے نبی پر، اگر یہ ایمان لے آتے حضور سید العالمین کی ذات پر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے خیر بن جاتا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے پھر واضح کیا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں۔ اب یہاں پر دو تعبیرات ہیں، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ کا کیا معنی؟ ان میں سے کچھ، من للباس، کچھ مومن ہیں، تو کچھ مومن ہیں صرف دو مرادیں لی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ مومن بن گئے، اور ایک مراد یہ ہے کہ ان میں سے ابھی کچھ اور بھی ایمان لانے والے ہیں جن کے دل میں تو ایمان آ چکا لیکن اظہار ایمان ابھی تک نہیں کیا، ان کے بارے میں فرمایا منہم المؤمنون، یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی یہ فاسقین کی ہے، گناہگاروں کی ہے، منکرین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا پاک ہمیں آقا علیہ السلام کا سچا غلام بنا، اور کنتم خیر امت کا جو درجہ تو نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے، وہ ذمہ داریاں ہمیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔